اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جناب صدر، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک عالم اور ایک ان پڑھ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ جب ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسلام کا قانون جتنا مردوں کے لیے بنا ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی بنا ہے۔ شریعت محمدی پر عمل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام و مسائل جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے، وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں ہے، جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں ہے۔ جناب صدر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر ماں دیندار ہے تو اس کا بچہ بھی دیندار ہوگا، اگر ماں نیک ہے تو اس کا بچہ بھی نیک ہوگا، اگر ماں شریف ہے تو اس کا بچہ بھی شریف ہوگا۔ یاد رہے ہمارے گھر کا ماحول اسی وقت اور دیندار ہوگا جس وقت ہمارے گھر کی عورتیں دیندار اور تعلیم یافتہ ہوں گی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت گھر کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، یعنی نیک اور دیندار عورت گھر کو جنت بناتی ہے جبکہ خراب اور بدجلن عورت گھر کو جہنم بنا لیتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم دلائیں تاکہ ہمارا گھر جنت اور بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے۔ نہ ہو ممتاز تو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز اسلام کو دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ جناب صدر، آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ جب حضور غوث پاک کی ماں حضور غوث پاک کو مدرسے لے جاتی ہے اور استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا سبق یہاں نہیں بلکہ میرا سبق 15ویں پارے میں ہے۔ تو استاد حیرت سے پوچھتے ہیں بیٹا اتنا کب یاد کر لیا؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں 15 پاروں کی حافظہ ہے، اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں روزانہ 15 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اسی وقت مجھے سن سن کر 15 پارے یاد ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو بیٹا غوث بن کر پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب ماں فاطمہ ثانیہ ہو تو بیٹا بلیوں کا سردار قطب المدار ہوتا ہے۔ جب ماں ام البرا ہو تو بیٹا ہند کا راجا غریب نواز ہوتا ہے۔ جب ماں بی بی حاضرہ ہو تو بیٹا صابر پاک ہوتا ہے۔ اگر آج ہم بھی دین پر عمل کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمارا بیٹا اگر قطب المدار یا غوث تو نہیں مگر ان کا غلام ضرور بن سکتا ہے۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے کہ خدا کیا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے کہ خدا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اسلام زندہ باد۔ مدرسہ جامعہ مولا علی پائندہ باد۔